मैं हूँ लाहौर। तुम लोग अक्सर ये कहते हो लाहौर लाहौर है। शायद इसलिए कहते हो कि तुम समझते हो कि तुम मुझे जानते हो, नहीं जानते। तुम लोग ये भी कहते हो कि जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमिया ही नहीं। शायद तुम लोग ये समझते हो कि इसका मतलब ये कि मैं खूबसूरत हूँ, मगर इसका सही मतलब ये कि अगर तुमने मुझे महसूस नहीं किया तो तुमने ज़िंदगी ही नहीं जी। तुम ये समझते हो कि तुम मुझे जानते हो, मेरी सड़कों को, मेरे मोहल्लों को जानते हो। तुम ये समझते हो कि तुम मेरे जायकों को जानते हो, तुम मेरे फ्लाईओवर्स को जानते हो, मेरे हैशटैग्स को जानते हो, मगर तुम सिर्फ मुझ में रहते हो। मैं तुम्हारे ज़रिए रहता हूँ। मैंने तुम्हारे बाप दादा को देखा, मैंने तुम्हारी एम्पायर्स को बनते देखा, मैंने तुम्हारी एम्पायर्स को कोलैप्स होते देखा, मैंने तुम्हारे झंडों के रंग आते देखे, तुम्हारे झंडों के रंग बदलते देखे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मुझे बनाया किसने, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मुझसे गद्दारी किसने की, मुझे बेचा किसने। मुझे ये भी बहुत अच्छी तरह पता है कि आज मुझे क्लेम कौन करता है। मेरा नाम इमरान है और आज लाहौर आपको अपनी कहानी सुनाएगा, अपनी ज़बानी। मैं दरिया रावी के किनारे पैदा हुआ, एक दरिया इतना वसी जो आसमान को छूता था। जब हदूद आलम ने मेरा जिक्र किया 982 CE 982 CE में, तो उसने कहा कि एक अजीम शान शहर जिसमें बाग भी हैं, जिसमें मंदिर भी हैं, जिसमें बाज़ार भी हैं। ये वो वक्त था जब यूरोप के लोग लिखना भी नहीं जानते थे। मैंने गजनवी को आते हुए देखा, मैंने गौरी को आते हुए देखा। मैंने ये देखा कि दिल्ली सुल्तान किस तरह अपनी हुकूमत हारते हैं तुगलकों से, और जिस एम्पायर ने भी, उस बादशाह ने भी मेरे ऊपर हुकूमत करने की कोशिश की, मुझे क्लेम करने की कोशिश की, उसने अपने नक्श छोड़ दिए मेरे जिस्म के ऊपर। एम्पायर जाती रही, एम्पायर जाती रही बारिशों की तरह, मगर मैं जमा रहा मट्टी की तरह। हर चीज़ मैंने एब्जॉर्ब की, भूला मैं कुछ भी नहीं। उसके बाद मेरे सुनहरी साल शुरू होते हैं। शहनशाह अकबर, मुग़ल सल्तनत का बादशाह, उसने मुझे अपना दारुल हुकूमत कैपिटल बनाया 1584 से 1558 तक, 1584 से 1598 तक। इमेजिन करें, दिल्ली नहीं, मुझे सीट ऑफ द एम्पायर बना दिया गया। पूरी दुनिया मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी होती थी। पर्जिया से पेंटर्स आया करते थे, कश्मीर से कैलीग्राफर्स आया करते थे, उज़्बेकिस्तान से ट्रेडर्स आया करते थे। जब शाहजहां ने फैसला किया आगरा में ताजमहल बनाने का, तो कारीगर उस्ताद मैंने दिए। आगरा अगर आज मशहूर है तो वो मेरी वजह से है। मेरे जिस्म के ऊपर मार्बल लगाए गए, शालीमार बाग के अंदर बड़े बड़े फव्वारे लगाए गए, वज़ीर खान मस्जिद के ऊपर टाइलें लगाई गई, बादशाही मस्जिद के मीनार इतने ऊंचे बनाए गए कि वो आसमान को छूते थे, क्योंकि जो शख्स भी मुझे क्लेम करता था वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। ऐसे लगता था कि मेरी दीवारें गज़लें लिखा करती हैं। तो मेरी पहली मोहब्बत खूबसूरती के साथ थी, ब्यूटी के साथ थी, मगर इस मोहब्बत का नुकसान मैं आज तक उठा रहा हूँ। उसके बाद रंजीत सिंह का ज़माना आया। रंजीत सिंह ने हुकूमत की मेरे किले से। वो मेरे बाज़ारों में फिरा करता था और वो ये शायद समझता था कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। उसने हजूरी बाग बारादरी बनाई, मेरी इमारतों के ऊपर सोने की चादर चढ़ाई, मेरी सड़कों को, मेरे लोगों को, मेरी इमारतों को हिफाजत दी। जब उसका दौर ख़त्म हुआ तो मेरे शहर सुनसान हो गए, मेरी सड़कों में खामोशी छा गई। एम्पायर आती हैं, एम्पायर जाती हैं, मैं ये चीज़ शुरू से देख रहा हूँ, मगर मोहब्बत कभी भी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद अंग्रेज़ आ गए और उन्होंने मेरा नक्शा तब्दील कर दिया, ये सोच के कि शायद मैं उनके काबू में आ जाऊँ। उन्होंने बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, मेरे बागों को वसी किया। उन्होंने कॉलेज भी बनाए, उन्होंने अस्पताल भी बनाए, और एक नया ख्वाब अंग्रेज़ ने देखा जब मुझ पे उसने हुकूमत की। मैंने सर गंगा राम से मुलाकात की, जिसने मुझे मेयो हॉस्पिटल दिया, मॉडल टाउन दिया। राय बहादुर राम सिंह, जिसने HSN कॉलेज की इमारत बनाई, लाहौर म्यूज़ियम की इमारत बनाई। सर दयाल सिंह, जिसने मुझे एक कॉलेज दिया जिसका नाम आज उस कॉलेज के ऊपर मौजूद है, और एक ऐसी लाइब्रेरी बनाई उन लोगों के लिए जो लोग मुझ में बैठ के सोचना चाहते थे। हिंदू रहते थे, सिख रहते थे, क्रिश्चियंस रहते थे, मुसलमान रहते थे, वो तमाम लोग थे जो मेरे अपने थे। ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने मुझे मेहनत से नहीं, मोहब्बत से बनाया था। गवर्नमेंट कॉलेज की इमारत मेरा दिमाग बन गई और अनारकली बाज़ार मेरा दिल बन गया। मुझे अंग्रेज़ के ज़माने में पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाने लगा। होना शायद ये चाहिए था कि पेरिस को लाहौर ऑफ द वेस्ट कहना चाहिए था। एक प्लूरैलिटी थी मेरे अंदर, मस्जिदें थी, टेम्पल्स थे, गुरुद्वारे थे। सिखों के गुरुद्वारों से कीर्तन की आवाज़ें आया करती थी और मुसलमानों की मस्जिदों से अजानों की आवाज़ें आया करती थी।
1941 1941 میں جب انگریز نے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کون لوگ مجھے کلیم کرتے ہیں، کون لوگ میرے اندر رہتے ہیں، تو تقریباً 64%، 64% مسلمان رہا کرتے تھے، مگر میری سانسوں میں ہر مذہب کا ذائقہ تھا۔ پھر ایک لائن نقشے پہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور 1947 کی گرمیاں یعنی 1947 کی سمر میرا سب سے زیادہ خونی موسم تھا۔ ٹرینیں آیا کرتی تھی امرتسر سے میرے اسٹیشن کے اوپر، لاشوں سے بھری ہوئی، خاموشی سے بھری ہوئی۔ میرے گھروں کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا، میرے نیبرہڈس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا، وہ لوگ جو میرے اندر رہا کرتے تھے ان کے ناموں کو تبدیل کر دیا گیا۔ دلی نے میرے بھائیوں کو لے لیا اور کراچی نے میرا فیوچر لے لیا۔ میرے پاس صرف خالی جھنڈے رہ گئے جہاں پہ لوگ رہا کرتے تھے۔ پہلی دفعہ 1000 سال کے بعد میں اکیلا ہو گیا۔ مجھے پاکستان کا دل کہنا شروع کر دیا گیا، مگر دل جہاں پہ جسم کو چلاتا ہے وہاں پہ دل کے اندر خون بھی ہوتا ہے۔ پاک ٹی ہاؤس میں جو میرے شاعر تھے وہ بغاوت پلان کیا کرتے تھے سستی چائے کے اوپر۔ فیض احمد فیض لکھا کرتا تھا، حبیب جالب چیختا چنگھاڑا کرتا تھا، منٹو گالیاں دیا کرتا تھا، اور انتظار حسین سوچا کرتا تھا۔ میرے جو اسٹوڈنٹس تھے گورنمنٹ کالج کے اور دیال سنگھ کالج کے، وہ سوشلزم کے اوپر ڈیبیٹ کیا کرتے تھے۔ میرے جو آرٹسٹ تھے وہ الحمرا کلچرل سینٹر کے اندر زنجیروں کو توڑا کرتے تھے، مگر ہر کچھ سال بعد میں ایک اکھاڑا بن گیا طاقت کا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے، جو لوگ مجھ میں رہا کرتے تھے، ان کو آواز دینے کی کوشش کی۔ جب بے نظیر ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی واپس آئی تو میرے ہی مال روڈ پہ میرے ہی لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ نواز شریف نے میری سڑکیں بنائی، نواز شریف نے میرے فلائی اوورز بنائے، اور عمران خان نے میرے لبرٹی چوک کو بھرنے کی کوشش کی تبدیلی کے نام پہ۔ ہر بادشاہ جس نے مجھ پہ حکومت کی، جس نے مجھے کلیم کیا، ہر پرائم منسٹر جس نے یہ کوشش کی کہ میں اس کا ہو جاؤں، اس نے میرے دل کے اوپر حکومت کرنے کی کوشش کی، مگر کسی نے بھی کوشش نہیں کی کہ میری بیماری کا علاج کرے۔ طاقت پاکستان کی پیدا ہوتی ہے اسلام آباد میں، مگر اس کو ہمیشہ ٹیسٹ کیا گیا میرے اندر، یعنی لاہور کے اندر۔ جب بامبے الگ ہو گیا مجھ سے اور اس نے آرٹسٹ کو جمع کر کے فلم انڈسٹری بنائی انڈیا کی، تو میں نے یہ ذمہ داری پاکستان کے لیے سنبھالی۔ 1948 میں تیری یاد پریمیئر ہوئی۔ یہ پہلی فلم تھی جو میری نئی آئیڈینٹی کی نیشن میں بنی تھی۔ ایورنیو اسٹوڈیو، شاہنور اسٹوڈیو، باری اسٹوڈیو، ان کی ریلز سے خواب نکلا کرتے تھے۔ میڈم نور جہاں کی آواز میرا ترانہ بن گئی، سلطان راہی نے میرے غصے کو مارکیٹ کیا، اور وحید مراد نے رومانٹیسائز کیا میری جوانی کو۔ جب یہ سپر سٹارز ختم ہو گئے، جب ان کا دور چلا گیا، تو ڈراموں کا دور سٹارٹ ہو گیا، کیونکہ میں لاہور کبھی بھی پرفارم کرنے سے نہیں رکتا۔ تم لوگ جو مجھ میں رہتے ہو، جب لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو تم لوگ ان کو لبرٹی مارکیٹ لے کے جاتے ہو، تم لوگ ان کو ڈیفینس DHA لے کے جاتے ہو۔ میں اگر اپنے آپ کو دکھانا چاہوں تو میں اپنا بھاٹی دکھاؤں گا، میں ایسی دیواریں دکھاؤں گا جو صدیوں سے کھڑی ہیں، جہاں پہ ڈھول کی آواز آج بھی آتی ہے، جہاں پہ شاعر آج بھی بحث کرتے ہیں خدا اور محبت کے لیے۔ میں نے گناہ گاروں کو اور صوفیوں کو ایک ہی سڑک پہ بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ میری ہیرا منڈی میری کنزرویٹری ہے، جہاں پہ ڈانس ڈسپلن تھا، ڈسگریس نہیں تھی۔ آج تم لوگ اس کو چھپانا چاہتے ہو شرم کے مارے، مگر تم لوگ یہ شاید سمجھتے ہو کہ آرٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہر جمعرات کو جو آواز آتی ہے داتا دربار سے، میں صدیوں سے یہ آواز سن رہا ہوں۔ علی حجویری کا شرائن، جہاں پہ فیتھ اور ردم آپس میں امبریس کرتی ہے۔ اگر تم میری روح پہ شک کرتے ہو تو آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ روشنی ہونے سے پہلے صبح سویرے نہاری، حلوہ پوڑی ٹکسالی کے قریب، مچھلی مزنگ سے، کڑھائی بٹ کڑھائی سے، اور فلودہ گوال منڈی سے۔ مائی فوڈ ہیز سروائیوڈ پارٹیشن بیٹر دین مائی پالیٹکس۔ اس کیوس کے اندر میرے شہر کے رہنے والے لوگ جو اپنے آپ کو لاہوری کہتے ہیں، وہ ذائقے پہ زیادہ لڑتے ہیں آئیڈیالوجی سے، کیونکہ ذائقہ سچائی ہے، اور سچ یہ ہے کہ میں کبھی بھی ہارا نہیں۔ آئی ایم انڈیفیٹڈ۔ اب ماڈرن زمانہ دیکھتا ہوں میں، پلاننگ ہو رہی ہے، پیوڈ گلیاں بن رہی ہیں، پولائٹ زمانہ ہو گیا ہے۔ ماڈل ٹاؤن جو پیدا ہوا تھا برابری کے اندر، اب وہ ایک گیٹڈ ہارمنی کے اندر رہتا ہے۔ گلبرگ کے اندر ایمبیشن پرفیوم کی طرح لگتا ہے۔ ڈیفینس بنایا گیا تھا
ہماری فوج کے لیے. آج ڈیفنس کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں جو آج کے نئے امیر لوگ ہیں. آج تم لوگ اس کو پروگریس کہتے ہو, میں اس کو ایمنیشیا کہتا ہوں. ڈیولپمنٹ وداؤٹ میموری از ڈیکوریشن آن ڈکے. میرا راوی جس کے کنارے میں پیدا ہوا, ایک زمانے میں یہ اتنا وسیع دریا تھا کہ آسمان کو چھوتا تھا, آج ایک سٹریم آف فلت گندگی سے بھرا ہوا ہے. میری ہوا کے اندر وہ لوگ جو باہر سے آتے تھے, رات کی رانی کی خوشبو آیا کرتی تھی, آج اس ہوا سے لوگوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں. دنیا کے اندر فضائی آلودگی کے اندر میرا پہلا نمبر کر دیا ہے تم لوگوں نے. امیجن دی آئرنی کہ پاکستان کا اور پنجاب کا سب سے ہرا بھرا شہر آج پروگریس کے نام پہ چوک ہو رہا ہے. تم لوگ مجھے پاکستان کا سب سے ڈیولپڈ شہر کہتے ہو, شاید اسی وجہ سے مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے. اور ہاں, اس بات کو یاد رکھنا کہ مجھ سے جھگڑا نہیں مول لینا. میرے شہر کے اندر پہلوان صدیوں سے صندل اور مٹی کے اندر ریسلنگ کیا کرتے ہیں. گاما پہلوان میرا گلیڈیٹر تھا. میری سڑکوں پہ لیجنڈز بنائی گئی گینگسٹرز اور جینٹلمین کی. ہم نے جھگڑے کیے آنر کے لیے, عزت کے لیے, اور ہم نے غزلیں پڑھی اس کے بعد. یہ لاہور ہے. یعنی کہ میرے اندر وہ لوگ جو خطرناک گینگسٹرز تھے وہ بھی شاعری کو کوٹ کیا کرتے ہیں. دوسری طرف سے دلی سے آواز آ رہی ہے مجھے کہ میرے ڈومز کو دیکھو. ایک زمانہ تھا جب شاعر آگرہ اور لاہور کے بارے میں بات کیا کرتے تھے. یہ کہا کرتے تھے کہ یہ 2 سیٹیں ہیں مغل طاقت کی, مگر اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم وہ دل ہیں, 2 دل ایک بڑی ایمپائر کے, جس کو آج ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے. مگر اگر آپ نے نقشے کے اوپر ہمیں ڈیوائیڈ کیا ہے تو ہمیں یادداشت کے اندر, تاریخ کے اندر کبھی بھی ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے. میں نے اپنے لوگوں سے بہت بات کر لی, اب میں کچھ اپنے دوستوں سے بات کر لوں. کراچی تم مجھے تھکا دیتے ہو, مگر تمہارا سمندر مجھے سکون دیتا ہے. ہم دونوں بہنیں ہیں. تم پیسے کے پیچھے بھاگتی ہو, مگر میں میننگ کے پیچھے بھاگتی ہوں. کلکتہ ہم دونوں کا ایک کلونیل ہینگ اوور ہے. ہمارے پوئٹس, ہمارے شاعر آج بھی بغاوت کی باتیں کرتے ہیں. لندن تمہارے میوزیم جو ہیں وہ میری مینوسکرپٹس کو لے کے بھاگ گئے تھے. آج بھی میرے اندر لکھی گئی کتابیں تمہارے میوزیمز کے اندر موجود ہیں. ان کو واپس کر دو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں اس کا ہوں, میرا مالک ہے. پولیٹیشنز یہ کلیم کرتے ہیں کہ ووٹ مجھے لاہور سے ملیں گے. ہسٹورینز یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کا دل, پاکستان کی تاریخ لاہور میں ہے. محبت کرنے والے لوگ میرا نام لے کے شاعری کرتے ہیں, مگر مجھے صحیح پتہ ہے میں تمہارا نہیں ہوں, تم میرے ہو. یو تھنک یو ڈسکورڈ می, آئی انوینٹیڈ یو. They call me proud, I call it self-awareness because لاہور لاہور ہے. No translation, no apology, کوئی معافی نہیں. میں نے 1000 دفعہ زندگی کو دیکھا ہے اور میں نے 1000 دفعہ موت کو دیکھا ہے. میں ہندو رہا ہوں, میں سکھ رہا ہوں, میں مسلمان رہا ہوں, میں مغل رہا ہوں, میں کلونیل رہا ہوں, اور آج میں کنفیوز ہوں تمہاری وجہ سے. میں نے محبت کو مٹی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے اس موگ کو دیکھا ہے جو تمہاری گاڑیوں کی وجہ سے میری فضاؤں پہ چھائی ہوئی ہے. میں نے آرٹ کو نوائز کے اندر, شور کے اندر تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, مگر میں وہیں پہ ہوں. میں سانس لیتا ہوں اپنے شاعروں کی وجہ سے, اپنے کھانا پکانے والوں کی وجہ سے, اپنے ہوٹلز کی وجہ سے, اپنے ریسٹورنٹس کی وجہ سے, اپنے محبت کرنے والوں کی وجہ سے, اور اپنے جھوٹ بولنے والوں کی وجہ سے. اگر تم میری سڑکوں پہ واک کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ میں لاہور کو جانتا ہوں تو غور سے سنو. جو شور تم سنتے ہو سڑکوں پہ ٹریفک کا, اس شور کے اندر میں سرگوشی کر رہا ہوں. سرگوشی کو غور سے سنو. تم صرف یہاں پہ رہتے ہو, میں تمہیں جھیل رہا ہوں کیونکہ میں لاہور ہوں.